اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو دعا مانگنے کے حوالے سے ہے، اور دعا جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اے میرے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور بعض اس کا معنی کرتے ہیں کہ میں ان کی شارک سے بھی قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں پکار کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اور دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ بھی ہے، مغز بھی ہے، اور دعا مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب دعا تو مانگے بندہ، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ قرآن و سنت میں رہنمائی کی گئی اور دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ مانگنا کیسے اور کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا ہے۔ اس لیے دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ دعا کا آغاز جو ہے، پہلے کوئی نیک کام کر لینا چاہیے، چاہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، کوئی صدقہ دے لے، یا کوئی ایسا عمل کر لے، اور اس کے بعد دعا کا آغاز کرے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجے، اور پھر اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے جس کی دعا اللہ کی حمد و ثنا اور درود کے ساتھ کی گئی، اس کی دعا پہنچتی، قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر انہوں نے کہا اللہم اغفر لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جلدی کی ہے، نماز پڑھو، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور پھر درود پڑھو، اور پھر دعا مانگو۔ پھر ایک شخص اسی وقت آئے اور انہوں نے آ کر نماز پڑھی 2 رکعت، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، درود پڑھا، اور پھر دعا مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی۔ دعا جب بندہ مانگنا شروع کرے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگے اور پھر دوسروں کے لیے مانگے۔ اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے باقاعدہ طور پر۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں نقل کی گئی ہیں، اور ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں انہوں نے مانگا تھا کہ میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور پھر فرمایا کہ پروردگار میری دعا کو قبول کر، اور پھر فرمایا کہ مجھے، میرے والدین کو اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما جس دن حساب لیا جائے گا، حساب و کتاب تو کرے گا یا رب معاف فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اس میں بھی طریقہ بتایا گیا ہے دعا کا کہ جی شروع اپنے سے کرنی ہے، پھر سب کے لیے مانگنی ہے۔ اس کا معنی مفہوم بھی یہی ہے کہ یار میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور پھر مومنوں کی یعنی مسلمانوں کی مغفرت فرما جو کہ ایمان لے کر داخل ہوئے، اور پھر یا اللہ سارے ہی مسلمانوں کی اور مردوں کی اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کرتے تو اس کے لیے دعا فرماتے، اور اس دعا کا آغاز اپنے سے کرتے، اور دعا میں تنگ نظری اور تنگی نہیں کرنی چاہیے، دعا میں وسیع کھلے دل سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ ایک بدو آئے اور انہوں نے آ کر دعا مانگی، اور انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم نے دعا میں تنگی کر لی ہے، یعنی کہ تم نے خدا کی رحمت کی وسعت کو تنگ کر دی ہے، حالانکہ اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ تو جب دعا مانگو کو وسیع طریقے سے مانگو، سب کے لیے مانگو، تاکہ ہر ایک شخص کو اس میں شامل کرو۔ دعا مانگنے سے پہلے کچھ اچھا کام کر لینا چاہیے، کچھ نماز بندہ پڑھ لے، کوئی صدقہ خیرات کر لے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دے، یا کچھ اس سے نہ ہو سکے تو کچھ نیکی کا کام ہی کر لے، رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا لے، حتیٰ کہ صدقہ خیرات نماز کوئی عمل ایسا کر لے، اور اس کے بعد جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنے کی۔ بنی اسرائیل کے دور میں وہ 3 شخصوں کا قصہ ہے کہ جو غار میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے اپنے وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگی تھی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، یعنی کہ اعمال کا وسیلہ دے کر جو انہوں نے عمل کیے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا تھا کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور ان کے لیے میں دودھ لا کے ان کو پلاتا تھا، اور ایک دن
بچوں کو بلانے سے پہلے وہ سو گئے اور میں ساری رات کھڑا رہا، یہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور دوسرے نے کہا تھا کہ میں کسی برائی میں لگنے لگا تھا، لیکن جب مجھے یہ خوف آیا اللہ کے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا اور تیری رضا کے لیے وہ عمل کیا تھا۔ اور ایک نے کہا کہ میں نے کسی مزدور کی مزدوری اس کو واپس لوٹانی تھی، اور لوٹانے لگا تو وہ لے کر نہیں گیا، اور کچھ عرصے کے بعد آیا اور پھر اس کو میں نے اس کی مزدوری بھی دے دی اور اس کے اوپر جو منافع کمایا تھا وہ بھی اسی کے حوالے کر دیا۔ یعنی کہ وہ انہوں نے اپنے اعمال کو سامنے رکھ کے دعا مانگی تھی۔ تو دعا کوئی بھی عمل کر کے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے سے اکتانا نہیں چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی رہنی چاہیے، انسان کو اینی ٹائم دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت اور احترام والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو دعا کو بہرحال اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب آپ اکیلے دعا مانگ رہے ہوں تو آپ اپنے سے شروع کر کے اور لوگوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہو، اور جب امام دعا مانگے تو اس کو جمع کے صیغوں سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ سارے اس کے دعا میں جمع ہو جائیں اور سننے والوں کو آمین کہنا چاہیے۔ دعا مانگنے کے حوالے سے کچھ حالات اور وقت ایسے ہیں کہ جن میں دعا کی قبول ہونے کی زیادہ قریب تر ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ رات کا پچھلا پہر، جب سارے لوگ سو رہے ہیں اور میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں، اس وقت جو شخص اللہ سے اٹھ کے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور آخری پہر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، صحت مانگنے والا، تندرستی مانگنے والا، راحت مانگنے والا، جنم سے چھٹکارا مانگنے والا، جنت طلب کرنے والا، اولاد مانگنے والا، جو بھی مانگنے والا رات کے آخری پہر میں رب سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی شب قدر کی رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی ساری رات ہی دعا قبول ہوتی ہے، پوری رات جتنی بندہ دعائیں اللہ سے مانگ سکے تو مانگے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو دعا قبول ہوتی ہے، جب مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا دن اور وقت ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن دعا کے قبول ہونے کی زیادہ قریب تر ٹائم ہوتا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ شروع ہو سے لے کر نماز ختم ہونے تک، یا جمعے کی حسر سے لے کر مغرب تک۔ تو جمعے کے اس ٹائم میں کوئی ایسی ساعت ہوتی ہے، کچھ ایسا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں ضرور قبول ہوتی ہے دعا، تو اس موقع پہ بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میدان جہاد میں دعا قبول ہوتی ہے جب مجاہدین صف باندھے کھڑے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 ٹائم ایسے ہیں جب دعا رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت اور ایک میدان جہاد میں جب لوگ صفے باندھے کھڑے ہوں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اذان اور اقامت اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس وقفے کے دوران ہم کیا دعا مانگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا مانگا کرو اس وقفے کے دوران۔ اس کے علاوہ رمضان کے دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے اور رمضان کی افطاری کے ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، جب سجدے میں بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا مانگنی چاہیے۔ جب بندہ کسی انتہائی مصیبت میں، رنج میں، غم میں مبتلا ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جو دل ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اللہ سے صحیح اخلاص کے ساتھ مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ذکر اور فکر کی کوئی دینی مجلس ہو یا تلاوت قرآن پاک کرے بندہ اس کے بعد، یا اس طرح کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا دل سے مانگنی چاہیے۔ اور جب بندہ انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن ختم کرتا ہے تو ختم قرآن کے اوپر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی صحیح اخلاص اور سکون سے، اطمینان سے دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق دعا کے ساتھ نہیں ہے، ان کو نہیں مانگنا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نیکی کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور کاروبار کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ برائی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ غلط بات ہے کہ کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو آلریڈی گناہ کا ہو، جس طرح کہ ہمارے ملک میں
سلمے کے افتتاح پہ یا برائی کی کسی کام کے افتتاح پہ بھی دعا ہو جاتی ہے کہ جی اللہ اس میں برکت ڈالے، نعوذ باللہ۔ گناہ کے کام کے لیے اللہ کی برکت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، نعوذ باللہ ایسے کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً جب آپ دعا مانگو ان کو یاد کر لینا چاہیے اور ان دعاؤں کا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں جامع صیغے ہیں، اس میں صحیح ترتیب سے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے جو اللہ نے خود سکھایا ہے آپ نے قرآن میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بڑی بہترین دعا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین، یہ بھی ایک پیاری دعا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ بھی ماشاءاللہ پیاری دعا ہے، یاد کرنا چاہیے اور اس کو بھی مانگنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی ایک پیاری دعا ہے۔ سورہ فاتحہ آغاز اللہ کی حمد سے ہے اور آدھے سے زیادہ کا ایسا جو آگے کا ایسا ہے وہ سارا کے سارا دعا پہ مبنی ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بھی ایک بہترین دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے، قرآن میں موجود ہے اور اس کو بھی مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ بھی قرآن میں موجود دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ بڑی جامع اور بہترین دعا ہے، اس کے مانگنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو حدیث میں وارد ہوئی، ان کو یاد کر لینا چاہیے اور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر انسان کو زبانی یاد نہ بھی ہو سکیں تو دعاؤں کی جامع کتابیں بھی ملتی ہیں جو بندے کے پاس ہوں، بار بار پڑھنے سے یاد بھی ہو جائیں اور ان سے دیکھ کر بھی بندہ پڑھ کے دعا مانگ سکتا ہے تاکہ اس کے الفاظ ادا ہو سکیں صحیح۔ آخر میں اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں میں ہمیں اپنا وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جو والدین ہیں، جو اقدار ہیں، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔